الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ گزشتہ کل تراویح کے متعلق میں نے دو مرفوع احادیث پیش کی تھی اور ساتھ ایک نقلی دلیل سمجھانے کے لیے عرض کی تھی۔ آج تراویح کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، لیکن درمیان میں مجھے خیال آیا کہ ہمارا عنوان مکمل دین ہے اور دین کا ہر مسئلہ جس کی ضرورت ہو اس کو بیان کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ابھی رمضان، تراویح، وطر، عیدین اور ان مسائل کا ذکر کیا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور ان موضوعات پر تفصیل سے بات ہو جائے۔ ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں آج 14 شعبان ہے، کل 15 شعبان ہوگی، تو آج جو آنے والی رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ جن حضرات کی 15ویں شب گزر گئی ہے دلائل وہ بھی سن لیں، جن کی آج ہے وہ بھی سن لیں۔ میں چاہتا ہوں اس موضوع سے ایک مستقل گفتگو ہو جائے اور یہ آپ کے پاس محفوظ رہے، آئندہ اس حوالے سے کبھی آپ کو الجھن پیش نہ آئے کہ شب برات اور اس رات کیا کرنا ہے یا ہمارے اعمال کون سے ہیں۔ نمبر 1، احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء إلا رجل مشرك أو في قلبه شحناء۔ شعب الایمان للبیہقی، حدیث نمبر 3546، مجمع الزوائد، حدیث نمبر 12957۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1388، شعب الایمان للبیہقی، جلد 3 صفحہ 378۔ عن العلاء بن الحارث ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الليل يصلي فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فلما رفع رأسه من السجود ففرغ من صلاته قال يا عائشة أو قال يا حميرة ظننت أن النبي خاصبك؟ قلت لا والله يا رسول الله ولكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك، فقال تدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم۔ شعب الایمان البیہقی، حدیث نمبر 3554، جامع الاحادیث للسیوطی، حدیث نمبر 7265، کنز الامال، حدیث نمبر 7450۔ عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل الى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده الا الاثنين مشاحن وقاتل النفس، مسند احمد، جلد 11 صفحہ 216، حدیث نمبر 6642۔ عن ابی موسى الاشعری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن، سن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1380۔ عن ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال خمس لیال لا يرد فيهن الدعاء، ليلة الجمعة، اول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيد۔ فضائل الاوقات للبیہقی، باب فی فضل العید، حدیث نمبر 149۔
عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5665. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعباده الا لمشرک او مشاح. مسند البزار حدیث نمبر 9268. عن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطلع اللہ تبارک و تعالی علی خلق لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لهم كلهم الا لمشرک او مشاح. مسند البزار حدیث نمبر 2389. عن ابی ثعلبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه فيغفر للمؤمن ويملي للكافر ويدعو اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 3832. تو یہ دیکھیے 10 احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو معاف فرماتے ہیں، رزق دینے کا اعلان ہوتا ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. چند ایک لوگ 6 جن کی مغفرت نہیں ہوتی اس کا بھی عرض کر دوں گا وہ کون کون سے ہیں. اور رات کی عبادت کرو، قوموا لیلہا، قیام کرو، صوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھو. تو یہاں رات کے نوافل اور دن کا روزہ یہ ثابت ہے 10 احادیث. اب اس پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، جس بنیاد پر یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، ذرا اس کو آپ سے معاف کرنا. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں، لہذا ضعیف روایات کی بنیاد پر ہم کوئی عبادت ثابت نہیں کر سکتے. جواب نمبر 1، یہ جو آپ نے کہا روایات ضعیف ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا ان روایات کو محدثین صحیح نہیں فرما رہے؟ خاتم المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، وفات 1352 ہجری، العرف الشذی جلد 2 صفحہ 250، فرماتے ہیں ان هذه الليلة ليلة البراءة وصح الروایات فی فضل لیلۃ البراءة. 15ویں شعبان جس کو لیلۃ البراءت کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں. مجھے ایک ساتھی نے چند دن پہلے فون کیا، جی فلاں کہتے ہیں ضعیف ہے. میں نے کہا فلاں کہتے ہیں ضعیف ہیں تو فلاں صحیح بھی تو کہتے ہیں، آپ کو ضعیف والا نظر آیا، صحیح والا کیوں نظر نہیں آیا؟ جواب نمبر 2. جواب نمبر 3. جواب نمبر 4. یہ بہت اہم جواب ہے جو آپ نے سمجھنے ہمیشہ کے لیے الجھنے ختم ہو جائیں. یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، تو ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ حدیث صحیح اور ضعیف کب ہوتی ہے. ہمارے ایک بات معروف ہے کہ اگر سند میں ایک راوی کمزور آ گیا حدیث ضعیف ہوگی، اب اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. بھائی اگر سند میں ضعف ہو تو دیکھا جائے گا کہ حدیث کے صحیح ہونے کی اور وجہ بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہونے کی وجہ ایک اصول اور آپ ضابطہ یاد فرما لیں کہ جب کسی حدیث سے کوئی مجتہد یا کوئی محدث استدلال کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث اس مجتہد اور محدث کے ہاں صحیح ہے. تلخیص الخبیر جلد 2 صفحہ 143 حدیث نمبر 807 کے تحت حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی، وفات سن 852 ہجری، وہ فرماتے ہیں وقد احتج بهذا الحديث احمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دلیل على صحته عندهما، کہ فلاں حدیث سے امام احمد ابن المنذر نے استدلال کیا
اور ان حضرات کا اس سے استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث ان دونوں کے ہاں درست ہے۔ نمبر 2، التحریر لابن الحمام۔ ابن الحمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن الحمام کون ہے؟ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید سکندری، محقق مطلق، وفات سن 861 ہجری۔ المجتہد اذا استدل بحدیث کانت صحیحا لہ، مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرے اس کا معنی کہ حدیث مجتہد کے ہاں صحیح ہے۔ نمبر 3، التعلیق علی شروط الائمۃ الخمسہ للحازمی۔ علامہ کوثری شیخ الاسلام علامہ زاہد بن حسن الکوثری نور اللہ مرقدہ، وفات 1371 ہجری۔ آپ فرماتے ہیں معلوم ان استدلال المجتہد بحدیث تصحیح لہ، مجتہد کسی حدیث سے استدلال کرے اس بات کی دلیل ہے کہ مجتہد کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ قواعد فی علوم الحدیث صفحہ 58۔ محدث فقیہ شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی، وفات 1394 ہجری۔ فی جزم کل مجتہد بحدیث دلیل علی صحتہ عندہ، کسی مجتہد کے ہاں کسی حدیث سے استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث اس مجتہد کے ہاں صحیح ہے۔ غیر مقلد عالم زبیر الزئی، جو ان کے ہاں بہت بڑے محقق شمار ہوتے ہیں، تعداد رکعات قیام رمضان صفحہ 23 میں لکھتے ہیں، ضیاء مقدسی نے المختارہ میں یہ اثر لا کر اپنے نزدیک اس کا صحیح ہونا ثابت کر دیا ہے۔ تو کسی حدیث سے محدث یا مجتہد کا استدلال کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث اس کے ہاں صحیح ہے۔ یہ جو ہم نے روایات پیش کی ہیں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کتنے بڑے مجتہد ہیں۔ امام محمد بن ادریس الشافعی، وفات 204 ہجری۔ کتاب الام للشافعی جلد 1 صفحہ 231۔ العبادۃ لیلۃ العیدین اور اثر الکبریٰ للبہقی جلد 3 صفحہ 319۔ امام شافعی فرماتے ہیں وبلغنا انه كان يقال ان الدعاء يستجاب في 5 ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان۔ آگے سنیے، وأنا أستحب كل ما حقيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا۔ ان راتوں کے بارے میں جو منقول ہے، جو کچھ وارد ہے، جو احادیث میں آیا ہے، میرے یہاں مستحب ہے، میں اس کو فرض نہیں سمجھتا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جیسا مجتہد انسان ان احادیث سے استدلال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ جواب نمبر 3، اگر ایک حدیث کی سند میں ضعف اور اس حدیث کے طرق میں تعدد ہو، یعنی اس حدیث کی کئی سندیں ہوں، کئی ایک سے مروی ہو، تو پھر وہ حدیث اس بنیاد پر بھی صحیح شمار کی جاتی ہے۔ حدیث سند کے اعتبار سے ضعف ہو لیکن اس حدیث کے تعدد میں، اس کے طرق میں تعدد ہو، یعنی کئی ایک اس کی سندیں آ جائیں، تو تعدد طرق کی بنیاد پر اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ذہن نشین فرمائیں۔ فتح القدیر جلد 1 صفحہ 172۔ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد عبد الحمید سکندری، وفات سن 861 ہجری۔ فہذی عدت احادیث لو كانت ضعیفۃ حسن المتن فکیف ومنها لا ينزل الحسن۔
تدریب الراوی النوع الثانی الحسن صفحہ 160 علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی وفات 911 ہجری فرماتے ہیں ولا یدع فی الاحتجاج بحدیث له طریقان لم انفرد كل منهما لم يكن حجة كما في المرسل اذا ورد من وجه آخر مسند او وافقه مرسل آخر بشرط كما سيجي المیزان الکبری للشعرانی جلد 1 صفحہ 68 شیخ امام ابو المواہب عبد الوہاب بن احمد بن علی الشعرانی الشافعی وفات 973 ہجری وہ فرماتے ہیں وقد احتج جمہور المحدثین بالحدیث اذا کثرت طرقه والحقوه بالصحیح تارة او الحسن اخرى اگر ایک حدیث کے طرق میں تعدد ہو تو اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جو روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق، نمبر 2 حضرت علی المرتضی، نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نمبر 5 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، نمبر 6 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نمبر 7 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، نمبر 8 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نمبر 9 حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، نمبر 10 حضرت ابو سالبہ رضی اللہ عنہ۔ تو 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے یہ روایت مروی ہے، ایک سے بھی نہیں۔ تو جب تعدد طرق کے اندر آ گیا تو حدیث ضعیف نہ رہی بلکہ حدیث ضعیف صحیح ہوگی۔ جواب نمبر 4، جب ایک حدیث کی سند کے اندر اگر ضعف بھی ہو لیکن اس حدیث کے متن کو، یعنی اس حدیث کا جو مفہوم ہے، اس حدیث کا جو مطلب ہے، اس حدیث میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اگر اس کو امت قبول کر لے، کبار علماء قبول کر لیں، اسے کہتے ہیں جب حدیث کو تلقی امت بالقبول حاصل ہو جائے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث ضعیف نہیں رہتی۔ تدریب الراوی صفحہ 29 علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی وفات 911 ہجری قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح۔ نمبر 2 فیض الباری شرح البخاری جلد 3 صفحہ 409 کتاب الوصایا باب الوصیت لوارث سید علامہ محمد انور شاہ کشمیری وفات 1352 ہجری وذهب بعضهم الى ان الحديث اذا تأيد بالعمل ارتقى من حال الضعف الى مرتبة القبول قلت وهذا الاوجه عندي۔ تلقی امت بالقبول حاصل ہو جائے تو پھر حدیث ضعیف نہیں رہتی بلکہ حدیث صحیح ہو جاتی۔ اب آپ حضرات غور فرمائیں کہ تلقی امت اس کو حاصل ہے یا نہیں۔ امت کے کبار مشاہیر اور اکابرین نے اس کو قبول فرمایا ہے یا انہوں نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ میں چند ایک حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ وفات 103 ہجری، لطائف المعارف ابن رجب حنبلی صفحہ 151 ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ النصف من شعبان۔ نمبر 2 کتاب الام للشافعی امام محمد بن ادریس شافعی وبلغنا انه كان يقال ان الدعاء يستحب في 5 ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا۔ کتاب الام المدخل ابن الحاج جلد 1 صفحہ 299
امام ابو عبداللہ محمد بن محمد الفاسی معروف ابن الحاج المالکی، وفات 737 ہجری، وبالجملة فهذه الليلة وإن لم تكن ليلة القدر فلها فضل عظيم، وإن لم تكن ليلة القدر فلها فضل عظيم وخير جسيم، وكان السلف رضي الله عنهم يعظمونها ويشمرون لها قبل إتيانها، فما تأتيهم إلا وهم متأهبون للقائها والقيام بحرمتها۔ سلف اس کی تعظیم کرتے تھے۔ مکان السلف رضی اللہ عنہم یعظمونها، خود کو سلفی کہنے والا اگر تعظیم نہ کرے اس کا کیا علاج؟ جب سلف تعظیم کرتے ہیں تو خود کو سلفی کہنے والے کو تو تعظیم کرنی چاہیے۔ لطائف المعارف لابن رجب حنبلی، صفحہ 151، علامہ زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن بغدادی الدمشقی، وفات 795 ہجری، لیلت النصف من شعبان، كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها۔ البحر الرائق لابن نجیم، جلد 2 صفحہ 56، علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی، وفات 970 ہجری، ومن المندوبات احیاء لیال العشر من رمضان ولیلۃ العیدین ولیالی عشر ذی الحجہ ولیلۃ النصف من شعبان کما وردت بالاحادیث وذکرها فی الترغیب والترہیب مفصلا۔ اتنا بڑا شخص ہے اور اس کی فضیلت کا اعتراف کر رہا ہے، فضیلت کا اقرار کر رہا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ اس رات کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ اس کا حوالہ ما ثبت بالسنہ، صفحہ 360، العرف الشذی، جلد 2 صفحہ 250، خاتمۃ المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری، وفات 1352 ہجری، ان هذه الليلة ليلة البراء وصح الروایات فی فضل لیلۃ البراء، بہشتی زبر، حشہ ششم، صفحہ 58، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی، وفات 1362 ہجری۔ شب براءت کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے۔ کفایت المفتی، جلد 1 صفحہ صفحے میں یہاں گڑبڑ ہے، کفایت المفتی، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی، وفات 1372 ہجری۔ شعبان کی 15ویں شب ایک افضل رات ہے۔ فتاوی محمودیہ، جلد 3 صفحہ 263، فقیر امت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی، وفات 1416 ہجری۔ شب قدر شب براءت کے لیے شریعت نے عبادت، نوافل، تلاوت، ذکر، تسبیح، دعا، استغفار کی ترغیب دی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 10 حوالہ جات پیش کی، 10 صحابہ کو پیش کیا، اس حدیث کی صحت کو پیش کیا۔ توجہ رکھیں۔ اور ان سب کے باوجود اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ یہ احادیث ضعیف ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر احادیث ضعیف بھی ہیں تو ہم جو فضائل میں لا رہے ہیں، امت نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ احادیث جو ضعیف و سند کے اعتبار سے ان کو فضائل میں پیش کیا جا سکتا ہے، مسترد نہیں کر سکتے۔ مجموع الفتاوی، جلد 8 صفحہ 6، علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ، وفات 728 ہجری۔ حضرت امام احمد بن حنبل، وفات 241 ہجری کے حوالہ سے فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے، اذا جاء الحلال والحرام شددنا فی الاسانید
وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. حلال حرام کا مسئلہ ہو تو بہت سختی ہوتی ہے، اور جب ترغیب ترہیب کا مسئلہ ہو تو پھر تساہل ہوتا ہے، پھر برداشت کیا جاتا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم جلد 1 صفحہ 490، امام ابو سعید عبد الرحمن بن مہدی البصری، وفات 298 ہجری۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحق نیشاپوری، وفات سن 405 ہجری۔ امام عبد الرحمن بن مہدی کے حوالے سے لکھتے ہیں اذا روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والاحکام شددنا فی الاسانید وانتقدنا الرجال، واذا روینا فی فضائل الاعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساہلنا فی الاسانید۔ الکفایہ فی علم الروایہ صفحہ 213، امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد خطیب بغدادی، وفات 463 ہجری۔ امام ابو زکریہ یحییٰ بن محمد بن عبداللہ النشاپوری، وفات 344 ہجری کے حوالے سے لکھتے ہیں الخبر اذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حکما وكان في ترغیب او ترہیب او تشدید او ترخیص وجب الاغماض عنه والتساہل فی روایتی، کہ فضائل کے معاملے میں تساہل برتنا واجب ہے، سختی نہیں کرنی۔ کتاب الاذکار جلد 8، کتاب الاذکار صفحہ 8، امام علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی، وفات 676 ہجری۔ قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرهم، قال العلماء من المحدثین والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، واما الاحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها الا بالحديث الصحيح او الحسن الا ان يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما اذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع او الانكحة فإن المستحب ان يتنزه عنه ولكن لا يجب۔ الفتح المبین شرح الاربعین للنووی صفحہ 32، علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی المکی، وفات 974 ہجری، فرماتے ہیں قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحدیث الضعیف بفضائل الاعمال لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أوتي حق من العمل به، والألم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا زيا حق للغير ولا زيا حق للغير۔ اگر اس کی سند ضعیف بھی ہو تو پھر بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جن کی اصرات مغفرت نہیں ہوگی، اس بارے میں 2 حدیثیں اور 6 افراد ذہن میں رکھیں۔ ایک میں ہے الا رجل مشرک او فی قلبی شحناء، دوسری روایت میں الا مشرک ولا الا مشاحن ولا الا قاطع رحم ولا الا مسبل ولا الا عاق لوالدی ولا الا مدمن خمر۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو اس کی نہیں ہوتی، قطع رحمی کرنے والے کی نہیں ہوتی، شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی نہیں ہوتی، اور شراب کے عادی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کی خدمت میں 15ویں رات کے حوالے سے دیکھیں مفصل گفتگو کی، احادیث بھی پیش کی ہیں، اکابر الامت کو پیش کیا ہے، ہونے والے اعتراض کو نقل کیا ہے، اور پھر اعتراضات کے جوابات بھی دیے۔ یہاں میری بات توجہ سے کان کھول کر سماعت فرمائیں۔ مجھے تعجب، دکھ، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک بات کو میں دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، شبہات کو رد کرنے کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور ایک کہیں چھوٹا سا کلپ آ جاتا ہے جس میں کوئی دلیل نہیں، کوئی حوالہ نہیں،
شخصی رائے. لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں حضرت استاد جی آپ نے یہ فرمایا، فلاں یہ فرماتے ہیں. میں نے کہا اتنے دلائل دیے؟ کہا نہیں. روایات پڑھی ہے؟ کہا نہیں. حوالہ جات دیے ہیں؟ نہیں. میں نے کہا اتنی عقل تو آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے بات کس کی ماننی ہے، ہم نے بات کس کی قبول کرنی ہے. بحمد اللہ تعالی ہمارا مسلک، ہمارا مذہب بالکل دلائل پر موجود ہے. الجھن میں مت پڑیں، گھبرائیں مت. میں گزارش کرتا ہوں رجوع آپ نے کرنا ہے، رابطہ آپ نے کرنا ہے، مطمئن ہم نے کرنا ہے. آپ گھبرائیں مت. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دلائل کے ساتھ چھا جاؤ پورے عالم اور پوری دنیا میں. دلیل کی دنیا میں تم بے تاج بادشاہ ہو. کیا گھبراہٹ اور الجھن ہے آپ کو؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ لوگ؟ تراویح کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اسی پر بات کرتے ہیں. گزشتہ کل میں نے آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں مرفوع پیش کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک عمل پیش کیا. آج احادیث موقوفہ یعنی صحابہ کرام، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی کا دور، وہ دیکھتے ہیں. مسند احمد بن بنی بحوالہ اتحاف الخیرت المہرہ للبوصیری، جلد 2 صفحہ 424. باب فی قیام رمضان وما روی فی عدد رکعاته ان ابی بن کعب ان عمر بن الخطاب امر ابی بن کعب ان یصلی باللیل فی رمضان. حضرت عمر نے ابی بن کعب کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان کی راتوں میں جماعت کراؤ. قال ان الناس يصومون النهار لا يحسنون ان يقرؤوا فلو قرأت القرآن عليهم باللیل. فرمایا دن کو روزہ رکھتے ہیں، بہت سے لوگ اچھی طرح قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم رات کو تراویح کے اندر ان کو قرآن اچھی طرح سنا. ابی بن کعب نے کہا یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، قرآن کریم مکمل تراویح میں پڑھنا پہلے تو یہ نہیں تھا. فقال قد علمت ولكن احسن، اور میں سمجھتا ہوں لیکن یہ بہتر ہے کہ لوگ قرآن کریم سن لیں. فصلی بہم 20 رکعہ، حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کے حکم پر جو تراویح پڑھائی، اور میں 20 رکعت تراویح آپ نے پڑھائی ہے، 20 رکعت تراویح آپ نے پڑھائی ہے. اس پر اعتراض یعنی اتحاف الخیرت المہرہ میں یہ روایت احمد بن منی سے بغیر سند کے ہے، اور بغیر سند کے بعد تو معتبر نہیں ہوتی. ہم نے کہا چلے سند سن لیں. الاحادیث المختار المقدسی میں یہی روایت سند کے ساتھ موجود ہے. اگر ایک کتاب میں سند کے ساتھ نہیں تو دوسری میں سند کے ساتھ بھی ہے. وبی قال اخبرنا ابو عبد الله محمود بن احمد بن عبد الرحمن الثقفي بأصبهان ان سعيد بن ابي الرجاء السيرفي اخبرهم قراءة علي قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد البقال قال اخبرنا عبيد الله بن يعقوب بن اسحاق قال اخبرني جدي اسحاق بن ابراهيم بن محمد بن جميل قال اخبرنا احمد بن مني قال اخبرنا حسن بن موسى قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن النبي بن انس بن ابي العاليه عن ابي بن كعب رضي الله عنه وعنهم ان عمر امر ابي ان يصلي بالناس في رمضان. الاحاديث المختارہ للمقدسی، جلد 3 صفحہ 367، حدیث نمبر 1161. اور دوسری بات، جن کو آپ بڑا مانتے ہیں ذرا ان کو سن لیں. مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ قدیم جلد 1 صفحہ 186، جدید جلد 23 صفحہ 56. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں
قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعہ ویوتر بثلاث فرآ اکثر من العلماء ان ذلك هو السنہ لانه قام بین المہاجرین والانصار فلم ينکره منکر۔ ابن تیمیہ فرما رہے کہ 20 ابی ابن کعب کا نام لے کر فرما رہے۔ نمبر 2 حوالہ مسرد ابن الجعد صفحہ 413 حدیث نمبر 2825، معرفت السنن والآثار للبیہقی جلد 2 صفحہ 305، باب قیام رمضان حدیث نمبر 1365، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 496، باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، عن یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان ب20 ركعة وإن كانوا ليقرؤون بالمئين من القرآن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد میں 20 رکعت تراویح رمضان میں پڑھی جاتی اور لوگ اس میں عموماً قرآن کریم کی وہ صورتیں پڑھتے جو 100 آیات کی ہوتی، یعنی کہ 101 نہیں یا 99 نہیں، مطلب بڑی بڑی صورتیں پڑھے، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، بڑی بڑی۔ حضرت امام مالک نے یزید بن خصیفہ کی روایت سائب بن یزید سے نقل کی ہے، اور بتانے والے کون ہیں؟ علامہ شوکانی غیر مقلد۔ اسی طرح یہ طریق صحیح بخاری کے اندر سائب بن یزید سے بھی ہے، یہ طریق صحیح بخاری اللہ جلد 1 صفحہ 312 پر موجود ہے۔ یہ جو میں نے کہا روا مالک من طریق یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید، میں یہ بتا رہا ہوں۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی ہے عن السائب بن یزید قال القیام علی عہد عمر 23 رکعہ۔ اسی طرح معرفت السنن والآثار عن السائب بن یزید قال كنا نقوم في زمان عمر الخطاب ب20 رکعۃ والوتر۔ یہ سائب بن یزید کی جو روایت ہے، علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی وفات 676 ہجری، مرقات المفاتیح کے حوالے سے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2 علامہ ظہیر احسن شوق نیموی وفات 1322 ہجری، الطریق الحسن علی آثار سنن، وہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ تیسری حدیث قیام اللیل المروزی صفحہ 157، قال محمد بن کعب القرظی كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 20 رکعہ۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اس پر اشکال کیا؟ کہتے ہیں روایت مرسل ہے، محمد بن کعب القرظی کے عمر بن خطاب سے ملاقات نہیں ہے۔ جواب، محمد بن کعب کی وفات 120 ہجری میں ہے، خیر القرون کے سکہ اور محدث ہیں، تقریب التہذیب صفحہ 534، اور خیر القرون کا ارسال یہ احناف کے ہاں خصوصاً اور مالکیہ کے ہاں یہ حجت ہے۔ چوتھی حدیث عن یزید بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 رکعہ، موطا امام مالک صفحہ 98۔ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین عمر رضی اللہ کے زمانے میں 23 رکعتیں پڑھتے، یعنی 20 تراویح اور 3 وتر۔ اس پر بھی شبہ، کہتے ہیں یزید بن رومان نے عمر کا زمانہ نہیں پایا، اس لیے سند منقطع ہے۔ جواب، دیکھیں یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے، اور موطا امام مالک کے بارے میں محدثین کی رائے کیا ہے؟ قال شافعی اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا مالک، واتفق اہل الحدیث علی ان جمیع ما فیہ صحیح علی رائے مالک ومن وافقہ۔
کہ جو روایات موطا امام مالک میں ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں صحیح ہے، اور جو امام صاحب کو موافق ہے وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں. وہ لوگ مرسل کو صحیح سمجھتے ہیں، مقبول مانتے ہیں، اور جو ان کے موافق نہیں. وَأَمَّا عَلَىٰ رَأْيِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِهِ مُرْسَلٌ وَلَا مُنْقَطِعٌ إِلَّا قَدِ اتصل السند بِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَىٰ. اور اگر کوئی روایت ایسی ہے جو موطا میں ہے اور مرسل ہے تو اس کی سند کسی اور طریق سے ضرور ہوگی. فلا جرم انها صحیحة من هذا الوجه فقد صنف في زمان مالک موطئات كثيرة في تخریج احادیثه ووصل منقطعه مثل کتاب. آگے ایک اور بات کی. دوسرا جواب، یزید بن رومان کی وفات 130 ہجری میں، تقریب التہذیب صفحہ 632. اور جمہور محدثین کے ہاں جو خیر القرون کا ارسال انقطاع ہے یہ مضر صحت نہیں. شیخ الاسلام علامہ ظفر عثمانی رحمہ اللہ نے قواعد علوم الحدیث کے اندر یہ بات نقل فرمائی. تیسرا جواب، حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی وفات سن 852 ہجری، وہ فرماتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی يقبل ان اعتزد بجیئه من وجه آخر يباين الطريق الاولى مسندا او مرسلا نزهة النظر في توضیح نخبۃ الفکر جلد صفحہ 101. امام شافعی فرماتے ہیں کہ مرسل کی تائید جب کسی دوسرے طریق سے ہو جائے جو طریق اول کے مباین ہی کیوں نہ ہو تو یہ مرسل مقبول ہوتی ہے. اور یزید بن رومان کی حدیث تو کئی ایک مراسیل سے تائید ہوتی ہے. پانچویں حدیث، ان یحیی بن سعید ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امر رجلا یصلی بهم 20 رکعہ. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 224، کتاب الصلاۃ، باب کم یصلی فی رمضان میں رکعہ. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا وہ لوگوں کو 20 رکعات پڑھائے. اس پر وہی اشکال ہے کہ یحییٰ بن سعید عمر کا زمانہ نہیں پایا، روایت منقطع ہے. اس کا جواب بھی وہی ہے، میں نے وضاحت ہم نے کر دی ہے کہ خیر القرون کے انقطاع کے ساتھ یہ حجت ہے، مضر صحت نہیں. چھٹی حدیث، عبدالعزیز بن رفیع وہ فرماتے ہیں کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 224، کتاب الصلاۃ، باب کم یصلی فی رمضان میں رکعات. نمبر 7، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، اللہ اکبر، سن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 203، باب القنوت فی الوتر، سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 176. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ترجمہ کے تھا. قال الامام الحافظ المحدث ابو داؤد قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعنهم جمع الناس على ابی بن کعب فی قیام رمضان فکان یصلی بهم 20 رکعہ. 20 روایت 20 رکعات پڑھتے تھے. یہاں ایک مشہور جو اشکال ہے اس کو اس کا جواب اچھی طرح سے نشین کرو. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ 20 رکعتن کا الفاظ یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی وفات سن 1339 ہجری یہ ان کی تعریف ہے. اصل حدیث میں لفظ 20 لیلتن 20 رات، اور مولانا محمود حسن دیوبندی نے اضافہ کیا ہے اور لیلتن کو رکعتن سے بدلا اور تبدیل کر کے کہا 20 رکعتن، یہ تحریف کی ہے. جواب سماعت فرمائیں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے نہیں، سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی نے سن ابی داؤد کے حوالے سے 20 رکعتن نقل فرمایا ہے. جامع المسانید و سنن جلد 2 صفحہ 55 میں علامہ ابن کثیر نے 20 رکعتن نقل فرمایا ہے. الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح صفحہ 56،
الشیخ محمد علی صابونی نے 20 رکعتن نقل فرمایا ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے شیخ الہند رحمہ اللہ کی قطعاً یہ تحریف نہیں، شیخ الہند اور تحریف تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ باقی رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نبر اللہ مرقد فرمایا کرتے تھے، ابو داؤد کے 2 نسخے ہیں، بعد میں 20 رکعتن ہے، بعد میں 20 لیلتن ہے، اور ہم دونوں کو لیتے ہیں، 20 لیلتن بھی لیتے ہیں، 20 رکعتن بھی لیتے ہیں، ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور، اصل الکبریٰ للبیہقی جلد 296، باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان عن السائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعہ، حضرت عمر کے دور میں بھی لوگ 20 رکعات پڑھتے، فإن كانوا ليقرؤون بالمئین اور وہ صورتیں پڑھتے جو لمبی ہوتی، وَكَانُوا يَتَوَكَّؤُونَ عَلَىٰ أُسِيِّهِمْ تھک جاتے تو لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیتے، فی عہد عثمان بن عفان من شدت القیام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی، یعنی لوگ حضرت عمر کے دور میں بھی اور عثمان غنی کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، دن کو کام کاج بھی کرتے، لمبی لمبی صورتیں بھی ہوتی، تھک جاتے، لیکن تراویح 20 پڑھتے تھے، تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح کم نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور، مسند الامام زید صفحہ 159، روى الامام الحافظ المحدث زید بن علی الحاشمی فی مسندی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انه امر الذي يصلي بالناس صلاة القيام في شهر رمضان ان يصلي بهم 20 ركعة يسلم في كل ركعتين ويرابح ما بين كل 4 ركعات فيرجو ذو الحاجة ويتوضأ الرجل وإن يوتر بهم من آخر الليل حين الانصراف۔ کیسی حدیث پاک کی سند، اس کے تمام راوی اہل بیت کے ہیں، زید بن علی بن حسن بن علی، سبحان اللہ، سارے راوی اہل بیت۔ وہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے شخص کو حکم دیا رمضان کی رات کو لوگوں کو تراویح پڑھائے، ان یصلی بہم 20 رکعہ، 20 رکعت، یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت پر سلام پھر، اور ویراوح ما بین کل 4 رکعات، ہر 4 کے بعد ترویہ، فیرجو ذو الحاجہ، دیکھو جس طرح ہم تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت پڑھتے ہیں، ہر 2 پر سلام پھیرتے ہیں، ہر 4 کے بعد وقفہ کرتے ہیں، اور کیا حکمت وقفے کی، فرمایا فیرجو ذو الحاجہ ویتوضأ الرجل، کسی کو تقاضا ہو وہ چلا جائے، تقاضا کرے، وضو کرے، اور پھر آ کر شریک ہو جائے، سبحان اللہ، پھر آ کر شریک ہو جائے۔ پورا دن آدمی بھوکا پیاسا رہا ہے، ممکن ہے کچھ افطاری میں زیادہ کھا لیا ہو، اس کو حاجت پیش آ جائے، وقفہ دو۔ اس پر 2 اعتراض ہیں، ایک اعتراض ہے کہ مسند زید اہل سنت کی کتاب نہیں بلکہ شیعوں کی کتاب ہے، اور دوسرا اعتراض مسند زید کا بنیادی راوی ابو خالد عمر بن خالد الواسطی مجروح راوی ہے، لہذا یہ مسند زید امام زید کی کتاب ہی نہیں، توجہ رکھیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، مسند زید روافظ کی کتاب ہے، یا لالچ، اس میں وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونے کا ذکر ہے، شیعہ کے ہاں پاؤں پر مسا ہوتا ہے، ان کی کتاب کیسی ہوئی؟ اس میں شروع نماز کے علاوہ پوری نماز میں رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہے، اور اہل تشیع وہ تو نماز کے اندر سلام پر بار بار رفع دین کرتے ہیں۔ اس میں سحری تاخیر سے افطاری جلدی کرنے کا ذکر ہے، شیعہ کا عمل اس کے خلاف ہے، اس افطاری بہت دیر سے کرتے ہیں۔ اس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت ہے، شیعہ کے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والی روایت ہے۔ اب ظاہر اس کتاب کو اہل سنت کی مانیں گے، تراویح 20 باندھنی پڑے گی،
ایک بات، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پڑیں گے، افطاری جلدی کرنی پڑے گی، نماز کا رفع الیدین نہیں کرنا پڑے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بس پہلے ہی انکار کر دو بھئی اہل سنت کی کتاب ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ دوسری بات سمجھیں، اس میں اتنی احادیث ایسی ہیں کہ جو احادیث اس کے اندر ہے بالکل وہی احادیث اہل سنت والجماعت کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب سامنے کتاب ہو تو میں کھول کھول کے دکھاؤں، آپ کتاب دیکھ لیں۔ حدیث نمبر 1 یہ موطا امام مالک، صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ مسند زید کی حدیث نمبر 68 یہ موطا امام مالک صحیح بخاری سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ اس کی حدیث نمبر 67 صحیح مسلم سنن ابن ماجہ مسند احمد کے اندر ہے۔ اس کی حدیث نمبر 70 صحیح مسلم سنن نسائی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ حدیث نمبر 78 سنن ترمذی سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ حدیث نمبر 85 جامع ترمذی سنن ابی داؤد سنن نسائی کے اندر ہے۔ حدیث نمبر 102 موطا امام مالک صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حدیث نمبر 106 مسند احمد مسند ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ حدیث نمبر 108 سنن ترمذی ابن حبان مسند عبدالرزاق کے اندر ہے۔ تو یہ کتاب اہل سنت والجماعت کی۔ دوسرا اعتراض کہ اس کا بنیادی راوی ابو خالد عمر بن خالد الواسطی مجروح ہے، یعنی وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کتاب امام زید کی طرف جو نسبت ہے غلط ہے، ان کی کتاب ہی نہیں۔ بات توجہ سمجھنا، اس کتاب کے مقدمہ شیخ عبد الواسع بن یحییٰ الواسعی نے ابو خالد الواسطی کے حالات ذکر کی گئی، ان پر کی گئی جرح کا جواب بھی دیا ہے۔ مصر کے مفتی اعظم اپنے دور کے بڑے عالم شیخ محمد بخیت مطیعی اس کتاب کی سند کو امام زید تک صحیح قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں بالصحیح سند صحیح الی الامام الشہید زید بن علی، اس کی سند امام زید بن علی تک بالکل درست ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جب ایک کتاب کی شہرت ہو جائے کہ فلاں مصنف کی ہے، اس وقت تک اس مصنف تک اس کتاب کی پھر سند کو نہیں دیکھتے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ النکت ابن حجر صفحہ 56 پہ فرماتے ہیں لأن الکتاب المشہور الغنی بشہرتہ عن اعتبار الاسانید اسناد منا الی مصنفہ۔ دیکھیے قاعدہ ہے کہ جب ایک کتاب کی شہرت ہو جائے کہ یہ فلاں مصنف کی ہے، پھر اس کی سند کو نہیں دیکھتے، اور یہ قاعدہ امام سخاوی نے فتح المغیث میں لکھا ہے، ابن حجر نے النکت میں لکھا ہے، علامہ جزائری نے توجیہ النظر میں لکھا ہے، امام سیوطی نے تدریب الراوی میں لکھا ہے، امام کرمانی نے شرح بخاری کے اندر لکھا ہے۔ اور پھر ان سب کے باوجود بعض حضرات نے بہت کھل کر اور واضح لفظوں میں اس کو بیان کیا کہ کتاب ان کی ہے۔ علامہ شوکانی غیر مقلد نیل الاوتار میں لکھتے ہیں، عمر رضا کحالہ معجم المؤلفین میں لکھتے ہیں، غلام احمد حریری غیر مقلد تاریخ تفسیر و مفسرین میں یہی بات لکھتے ہیں۔ اس لیے کتاب امام زید کی ہے، کتاب اہل سنت کی ہے، اور 20 رکعت تراویح کا ذکر موجود ہے۔ دوسری حدیث السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 496 ابو عبد الرحمن السلمی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں نقل کرتے ہیں، علی کی بات کے بارے فرماتے ہیں، ان علی قال دعا القراء فی رمضان، علی نے قراء کو بلایا، وَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ 20 رکعہ، اور فرمایا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھانا، وَكَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُ بِهِمْ، اور وطر علی رضی اللہ تعالیٰ خود پڑھایا کرتے تھے۔ اس پر کیا شبہ ہے؟ اس میں کہ راوی حماد بن شعیب ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں حماد بن شعیب کو اگر بعض نے ضعیف کہا تو ایمان نے اس کی توثیق کی ہے، ثقہ بھی تو کہا ہے۔ لسان المیزان جلد 2 صفحہ 4 348 امام ابن عدی فرماتے ہیں یکتب حدیثہ معذوفہ، اور ارشاد الحق عصری غیر مقلد توضیح الکلام جلد 1 صفحہ 547 پہ کہتے ہیں یکتب حدیث کا جملہ تعدیر میں شمار ہوتا ہے۔ تہذیب الکمال جلد 8 صفحہ 378 امام ابن حماد نے انہی ثقات میں شمار کیا ہے۔ منہاج السنہ جلد 2 صفحہ 224 علامہ ابن تیمیہ نے اسی حماد بن شعیب روایت سے استدلال کیا ہے۔ اصل کبریٰ للبیہقی امام بیہقی نے اس اثر
اس اثر علی کو شتیر بن شکل کی قوت کے لیے روایت کیا، جو دلیل ہے کہ میں واقعی کیا بالکل یہ روایت ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات سمجھیں، یہی حماد بن شعیب کے علاوہ یہ روایت وہ ہے کہ جن کو دیگر روایات سے تائید حاصل ہو رہی ہے، تو جب تائید حاصل ہوگی پھر کا اشکال آئے گا۔ ہم یہ بات پہلے سمجھا چکے ہیں، حضرت حسن والی روایت، ابو الحسنہ والی روایت، اگر اس میں ذوق آ بھی جائے، باقی روایات سے اس کو تائید مل جائے تو پھر بھی الجھن نہیں رہتی۔ دوسرا شبہ کہتے ہیں اس میں عطا بن صائب ہے، یہ مختلط راوی ہے، یعنی حافظے کے اندر اختلاط ہو گیا تھا، خلط ملط ہو جاتا تھا۔ اور حماد بن شعیب ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے عطا بن صائب کے زمانہ اختلاط سے پہلے روایت دی، بلکہ زمانہ اختلاط کے بعد لی ہے، لہذا روایت حجت نہیں ہے۔ جو آپ نشین فرمائیں، ہم کہتے ہیں عطا بن صائب اگرچہ عمر کے آخری دور میں مختلط ہو گئے، خلط ملط ہو جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے احادیث کو ضعیف قرار دیا جائے۔ مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 142 باب التکبیر علی الجنازہ، امام حسبی فرماتے ہیں وفیہ عطاء بن الصائب وفیہ کلام و حسن الحدیث، اگرچہ ان کے بارے میں کلام ہے لیکن ان سے حدیث لینا درست ہے، حسن الحدیث ہے۔ المغنی فی الضعفاء جلد 2 صفحہ 59، علامہ صاحب فرماتے ہیں تابعی مشہور حسن الحدیث۔ المستدرک للحاکم جلد 5 صفحہ 350، امام حاکم فرماتے ہیں صحیح الاسناد۔ تہذیب و تہذیب جلد 4 صفحہ 493، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَكَانَ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَلَمْ يَفْحَشْ حَتَّى يَسْتَحِقَّ أَن يَعْتَدِلَ بِهِ عَن مَسْلَكِ الْعُدُولِ، خلط تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر کی روایات کو قبول نہ کیا جائے، ایسا نہیں تھا۔ مقدمہ مسلم، امام مسلم نے عطا بن صائب کو مقدمہ مسلم میں قابل اعتماد اور طبقہ ثانیہ کا راوی قرار دیا ہے، اس لیے الجھن کی بات نہیں۔ اور پھر ایک بات جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس کی تائید دیگر احادیث سے ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بات قابل قبول ہے، کوئی الجھن کی بات نہیں ہے۔ تیسرا جواب، اس روایت کے متن کو تلقی امت بالقبول ہے، تلقی امت بالقبول آ جائے تو روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی کے دور کی تیسری روایت، حضرت ابو الحسنہ فرماتے ہیں ان علی ابی قال حدثنا وکی عن حسن بن صالح عن عمرو بن قیس عن ابی الحسنہ ان علی امر رجل یصلی بهم فی رمضان 20 رکعہ، مسند ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 223، کتاب الصلاۃ باب کم یصلی فی رمضان من رکعہ، اصل الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 497۔ ابو الحسنہ کہتے ہیں علی نے حکم دیا کہ آدمی کو رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھاؤ۔ اس پر خیر مخلدین کا وہی شبہ کہ ابو الحسنہ مجہول ہے لہذا روایت ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے جواب سمجھو، احناف کے ہاں خیر القرون کے دور کی جہالت بھی ہو، تدلیس بھی ہو، ارسال بھی ہو تو چرا نہیں، اور شوافے کے ہاں اگر کسی اور سے مطابق مل جائے تو جرا ختم ہو جاتی ہے۔ اس روایت میں علی رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت کی تراویح کرنے میں، روایت نقل کرنے میں ابو الحسنہ اکیلے نہیں، سیدنا امام حسین بھی ہے، ابو عبد الرحمن السلمی بھی ہے، لہذا کوئی جرا نہ رہی۔ دوسری بات، ابو الحسنہ سے 2 راوی روایت نقل کرتے ہیں، عمرو بن قیس، نمبر 2 ابو سعید البقال، مسند بن ابی شیبہ میں عمرو بن قیس ہے، اور اصل الکبریٰ للبیہقی ابو سعید بقال ہے، اور یہ دونوں ثقہ اور صدوق ہیں۔ تقریب التہذیب کھولیے، دونوں ثقہ ہے، جب دونوں ثقہ پھر کیا اشکال؟ اور حافظ ابن حجر تقریب التہذیب فرماتے ہیں من روى عنه اکثر من واحد ولم یوصف الیہ الاشارۃ بلفظ مستور او مجہول الحال، اگر ایسے راوی سے ایک سے زائد راوی روایت نقل کر لے، کسی شخص سے ایک سے زائد راوی روایت نقل کر لیں تو اس کو مجہول العین نہیں کہتے، زیادہ زیادہ مستور کیا لیں گے، یا زیادہ زیادہ مجہول الحال کیا لیں گے، اس کے حالات سامنے نہیں۔ مجہول العین کا راوی کا نہیں پتہ کون ہے، مجہول الحال کا معنی کہ اس کے حالات کا نہیں پتہ،
تو زیادہ مستور کہہ لیں گے یا مجہول الحال کہہ لیں گے. اور محدثین کا قاعدہ ہے کہ جب مستور کی مطابقت کوئی دوسرا راوی کر دے جو مرتبہ میں سے بہتر یا اس کے برابر ہو تو اس کی روایت حسن ہو جاتی ہے. نزہت النظر فی توضیح نخبۃ الفکر صفحہ 120 حافظ ابن حجر فرماتے ہیں فمتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه او مثله لا دونه وكذلك المختلط الذي لا يتميز بل مستور والاسناد المرسل وكذا المدلس صار حديث حسنا لا لذاته بل وصفه باعتبار المجموع. اپنی ذات کے اعتبار سے حدیث میں ذوق ہوتا ہے لیکن مطابقت آ جانے کی وجہ سے اس کے اندر دیگر مجموع روایات کو دیکھ کر اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے. تو گزشتہ کل میں نے آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں پیش کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، اور آج روایات پیش کی ہیں جس میں حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی کا دور. یہ 20 رکعت کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد جب مسئلے میں اختلاف ہو تو میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھو. مزید انشاءاللہ اس پر بات کل کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.